الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ دین کی باتیں صرف رسم و رواج کے طور پر کی جائے گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. آج دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع تو اکٹھا ہوتا ہے, لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے ہم انگلیوں پر لوگوں کو گن سکتے ہیں. یاد رکھیں, دنیا بھر کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور مسلمان جو زوال پذیر ہو رہے ہیں, شاید اس کا ادراک ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو ہو, اس لیے کہ نیوز چینلوں سے زیادہ تعلق آپ کا ہے, انٹرنیٹ سے زیادہ تعلق آپ کا ہے, فیس بک سے زیادہ تعلق آپ کا ہے. میں آج کے سنی اجتماع میں مختصر سی دعوت فکر دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. ہزاروں جوان ہیں, اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیریا سے لے کر یمن تک دیکھیں, یمن سے لے کر سعودی تک دیکھیں, سعودی سے لے کر لیبیا تک دیکھیں, اور پھر ہندوستان ہی کی حالات کا جائزہ لے لیں. اللہ اکبر, میں دنیا بھر کے ممالک کی بات نہیں کرتا, صرف اشارے دے کر اپنے ملک کی طرف آتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ملک شام کے حالات کیا آپ جانتے ہیں؟ بڑے بڑے شعراء کو غزل کا عنوان ملا ہے ملک شام. ملک شام اتنا خوبصورت شہر تھا, وہ ملک شام اتنا خوبصورت ملک تھا کہ اس کے شہروں کو لوگوں نے جنت ارضی کہا. یمن, اللہ اکبر, اس کے پہاڑ کا حسن جو ہے, اللہ اکبر, کس طریقے سے ادیبوں نے اپنی تحریروں کے اندر سجایا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. لیکن آج دیکھیں, شام اجڑ چکا ہے, عراق کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے, یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور ملک ہندوستان میں کشمیر کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. ایک مسلمان اگر کسی شہر میں قدم رکھ دیتا تو اہل باطل اس کے سامنے اپنی پلکیں بچھا دیا کرتے تھے. لوگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. بھول گئے وہ دن, ایک اسلام کا پتلے جلیل آیا تھا جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے. اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے. سرکار غریب نواز نے ہند کی زمین پہ قدم رکھا. ایک میرے خواجہ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل تک مسلمان جس گلی سے گزرتا لوگ اس کا احترام کرتے, لوگ اس کی تعظیم کرتے, لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. اگر بس میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے. اگر ٹرین میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے. اللہ اکبر, یہ ہماری تاریخ ہے. بلکہ بس کی سیٹ تو کیا, ٹرینوں کی سیٹ تو کیا, اللہ کی عزت کی قسم, مسلمان جس ملک میں گیا ہے لوگوں نے تخت و تاج چھوڑ کر کے مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ دراصل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا, وہ کیا عنوان تھا میں اس نے تو اپنے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے لکھا تھا, لیکن اپنے جوان کو مثال کے ذریعے سے میں دین کی طرف ان کی فکروں کو ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا. دراصل ہوا یہ ہے, یہ سارے زوال کے پیچھے بات کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے, میں کہتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مسلمان آج نماز کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. کل کے مقابلے میں مسلمان آج داڑھی کو زیادہ رکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل اکثر داڑیاں بوڑھوں کی ہوتی تھی, جوانوں کی داڑیاں کچھ کم ہوتی تھی. الحمدللہ اب جوان بھی داڑھی رکھ رہے ہیں. کل تک کے حج کے لیے صرف بوڑھے جاتے تھے, اب جوان بھی جا رہے ہیں. پہلے سال میں 2 مرتبہ حرم بھرتا تھا, ایک حج کے موقع پر اور ایک رمضان المبارک کے موقع پر, لیکن اب تو پورا سال حرم بھرا ہی نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا ہے, کسی نہ کسی اعتبار سے بیدار ہو رہا ہے. لیکن مذہبی جذبہ بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو نہیں مل پا رہا ہے.
مسلمانوں کی عظمت رفتار جو ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے. مسلمان پستی کے دلدل سے نکل کر عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت غور کرنا ہوگا. دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں. ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر، بہت بڑے شہر کے اندر فٹ بال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا، ایک کھیل ہو رہا تھا. فٹ بال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے. دو ٹیم ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے شہر میں فٹ بال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا. ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا. لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کی دلچسپی دیکھی تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اتنا خوبصورت گیند ہے، اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں. سب کے سب مل کر پیروں سے مار رہے ہیں. وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے؟ اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ جو جتنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیاں بجا بجا کر اس کو داد بھی دیتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو داد بھی دیتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو داد دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وہ دیہاتی تھا، وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا، فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا. ایسے میں ایک مفکر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں، چہرے زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کسی مفکر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو؟ تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گیند کو لوگ مارتے کیوں ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو عقل کے مطابق اس مفکر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے. اللہ اکبر. اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے، لوگ اینٹ کو نہیں مارتے، حالانکہ اس سے کم قیمت کے ہے وہ، لیکن یہ کتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے. اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اتنی داد دیتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس مفکر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو. کہا گیا تھا اس مفکر نے کہا تھا یہ گیند بڑا خوبصورت ہے، لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے، یہ باہر سے تو خوبصورت ہے، مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے. اور مارنے کے بعد مارنے والوں کا کوئی پیر اور ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ داد دی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہے، بلا تمثیل بلا تمثیل. اگر ایک گیند اوپر سے خوبصورت ہو جائے اور اندر سے خالی ہو جائے تو لوگ اس کو ٹھوکروں سے مارتے ہیں اور دنیا مارنے والوں کو داد دیتی ہے. آج بھی مسلمان داڑھی کے اعتبار سے، ٹوپی کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، مسجد کے گنبد و مینار کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہو گیا ہے. اندر خوف خدا نہیں، اندر عشق مصطفیٰ نہیں. اسی لیے دنیا میں تمہیں کاٹا جا رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہاری بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی